مڈل ایسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے گلف میں، کلیمز کاؤنٹر کلیمز. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو ایرانیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم معاشی طور پر بالکل کلیپس کر رہے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک پروپوزل دیا، مجھے پسند نہیں آیا، اور پھر 10 منٹ بعد دوسرا پروپوزل دیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ایران کی طرف سے اب یہ سٹانس سامنے آ رہا ہے کہ پہلے ہرمز کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے سارے معاملات کرتے ہیں، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ. آپ پہلے ہرمز انکنڈیشنلی کھولیں اور نیوکلیر کی بات ہم جب تک نہیں ہوگی ہم آگے چیز نہیں چلیں گے، ہمیں یہ جب تک انڈیکیٹ نہیں کریں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ. متحدہ عرب امارات نے اناؤنس کر دیا کہ اگلے مہینے سے وہ اوپیک سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 2019 میں قطر علیحدہ ہوا تھا اور یہ تقریباً 12% جو یہ اوپیک گروپ کی جو پروڈکشن ہے اس کا 12% یہ کرتے ہیں. اس پہ بھی 2-3 باتیں اینالسٹ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تو ایک ودن جو گلف کی اپنی پالیٹکس ہے مڈل ایسٹ کی، جس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای بہت جگہ ایٹ آڈز آئے ہیں. دوسرا اوپیک کا انڈسپیوٹڈ لیڈرشپ سعودی عربیہ کے پاس ہی ہے اور شاید یو اے ای اب ان کنسٹرینٹ سے ان چیزوں سے ہٹنا چاہ رہا ہے. لیکن جو دوسرا اینگل اس میں آ رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یو اے ای اب بہت زیادہ اسٹینڈ الون ہوتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اور وہ زیادہ اسرائیلی انٹرسٹ کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے. رائٹ اور رانگ وی ڈونٹ نو، لیکن وہ ایک نیا گروپنگ سامنے نظر آ رہی ہے. ان دونوں چیزوں پہ ذرا بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر کامران بخاری نے، یہ سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن بیسڈ. السلام علیکم کامران. وعلیکم السلام محمد. پہلا سوال تو وہی ہے، یہ جو اب لیٹسٹ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایرانین کہتے ہیں کہ پہلے بات کریں ہرمزز کے اوپر اور کن کنڈیشنز میں کھلتی ہے، اور اگین وہ سوورینٹی، وہ تو خیر بات کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر آگے باتیں چلیں گی. ٹرمپ کا بڑی ہارڈ لائن ہے. کیا ہم اس طرف تو نہیں جا رہے جہاں اب ایرانینز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹوٹل چوک کر رہے ہیں اکنامکلی، اور اس سے اور ہم اب ون سائیڈڈ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا تو نقصان نہیں ہو رہا، نہ ان کے بلینز لگ رہے ہیں روز جنگ میں، نہ ان کو they can't reciprocate damage wise to America in any way. تو وہ سمجھتے ہیں اگر یہ پیس جو ہے یہ لمبو والی یہ ہمیں بہت ڈیمیج کر رہی ہے ون سائیڈڈ. انہوں نے تمام سمندروں میں بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم ان کے تیل روکیں گے and all that stuff. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی خطرہ بن سکتا ہے کہ اب ایران ہی بیٹ کر دے امریکہ کو in starting a next round of war تاکہ ایک ایکویلیبریم ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ان کو خیال ہے ایرانینز کا کہ امریکہ نہیں مانے گا، یا دے آر کنونسڈ کہ بلنک کرے گا ٹرمپ؟ I don't think they're convinced of anything. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ایک آرا تو نہیں ہے نا. تو آج تو فائنینشیل ٹائمز میں بھی خبر چھپی ہے کہ بھئی ان کے اندر کے اختلافات جو ہیں، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ، اور ایک سے زیادہ دفعہ کہا تھا کہ ان کے اندرونی اختلافات ان کو میز پہ آنے سے روک رہے ہیں. تو یہ قدرتی عمل ہے. آئی تھنک دا پریزیڈنٹ واز رائٹ. اس کے اوپر جو لوگ ہم لوگ کئی سالوں دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ایران کی انٹرنل سچویشن، اٹس اونلی گاٹن ورس. 2 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ لکھی تھی پوسٹ خامنئی ایران کے اوپر، اینڈ آئی لیڈ آؤٹ دا سورٹ آف دی انٹرنل فالٹ لائنس. تو دیکھیں اب تو جنگ ہو چکی ہے، ملٹیپل لیولز پہ لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن اسٹرائکس کا شکار ہو چکی ہے. سو اب تو ایک بڑی میسی سچویشن ہے. ہوز ان کنٹرول؟ دیر ازنٹ اے سپریم لیڈر. The president, if you ask him, he says, I'm a physician, not a politician. پھر گارڈز کا ایک نیا چیف ہے جو پاور کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. So look, they don't know how to respond. There are those who say کہ جی امریکہ اگر ہم جو ہے ثابت قدم رہیں تو will probably make Trump blink. لیکن دوسری جانب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ do we really want to go down that route and find out. لیکن کامران لیٹ می انٹرجیکٹ. آپ نے بھی ایک بات کی کہ سینٹر آف پاور کی، پہلے تو بلکہ 3 سینٹر آف پاورز تھے نا. ایک پاسداران تھے، ریولیوشنری گارڈز، ایک کلرجی تھا، ان کے اوپر علی خامنہئی بیٹھے ہوئے تھے جو الٹیمیٹ اتھارٹی تھے. تب تو آپ کہہ سکتے ہیں 2 پاور سینٹرز ہیں. اب تو بڑا کلیئر ہے کہ مین ایک ہی پاور سینٹر ہے، وہ IRGC ہے. اس لیے آپ پاور سینٹر میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اب تو کلیئر ہے کہ IRGC کالز دا شاٹس. I don't think so. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ایک ہی پاور سینٹر تھا اور وہ تھا IRGC. اور IRGC has been the target of multiple decapitation strikes. اور جب وہ پاور سینٹر تھا بھی تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ 3 دھڑے تھے. ٹھیک ہے. اور اب تو کسی کو نہیں پتا کہ اندرونی سچویشن what does it look like underneath the hood.
کیونکہ یہ تو اوپیک سچویشن ہے. اوپر کے لوگ مارے جا چکے ہیں, پورا نظام ہل چکا ہے, اوپر سے انہوں نے موزیک ڈاکٹرن جو ڈپلوائے کی ہے وار ٹائم, اس سے نیچے کے کمانڈرز, مڈ لیول فیلڈ کمانڈرز, they've gotten a say as well. So I think what Brigadier General Ahmed Wahidi is trying to do is کہ وہ consolidate کرنا چاہ رہے ہیں. So I don't think we should take IRGC as a monolith anymore. And it was the center of gravity. But anyway, going back to the original point, they don't want to take a bet on this. تو ان کے اندر کے اختلافات ہیں جو ان کو سامنے نہیں لا رہے. اوپر سے دیکھیں کمزور طاقت جو ہوتی ہے نا, جو کمزور سائڈ ہوتی ہے, وہ گھٹنے نہیں ٹیک سکتی, بیکاز کمپرومائز تو ٹھیک ہے, کیپیچولیشن مینز یعنی دے کوڈ بی آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والی سچویشن ہے. سو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سم میسجنگ ٹو ناٹ لک لائک کہ بھئی ہم گھٹنے ٹیک رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ پلینگ آؤٹ؟ پھر آپ ایک سٹیل میٹ ہے, کسی نے تو بلنک کرنا ہے. ہاں, سٹیل میٹ نہیں ہے سر. دیکھیں اس میں بڑی واضح ہے امپیریٹو کیا ہے ایران کا. ایران کا اول دن سے آج تک ایک ہی امپیریٹو, اٹس بیکم مور ایکیوٹ, ریجیم پریزرویشن. ریجیم پریزرویشن کی کیا دو شرائط ہیں موجودہ حالات میں؟ فرسٹ, permanent end to hostilities. But that's not enough. And that second requires sanctions relief/respite. تو کیونکہ they need a pathway to recovery. This is unsustainable for them. یہ ان کی imperatives ہیں. اب ان کی constraints کیا ہیں؟ ان کے پاس جیسے آپ نے عرض کیا ان کی وہ طاقت نہیں ہے militarily. اور پھر یہ ہے کہ وہ what do they bring to the table? They have to compromise. اب سوال یہ ہے کہ can they all agree on a compromise and then say okay یہ جو ہے اس پہ ہم جو ہے نا سمجھوتا کر لیتے ہیں. پہلے ان کو اپنے اندر سمجھوتا کرنا ہے, پھر وہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر سکیں. یو اے ای کو کیا دیکھتے ہیں؟ جو یو اے ای نے اپنے آپ کو اوپیک سے ہٹایا ہے, یہ کہ ہم اس کا بہت زیادہ گریجول شفٹ دیکھ رہے ہیں ٹورڈز یو ایس اے, اسرائیل اینڈ آل دیٹ, کہ آپ اس کو پیورلی ریجنل کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں ویزاوی سعودی عربیہ اور ان کی جو ٹینشنز رہی ہیں سب کچھ؟ دیکھیں اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے, صرف خطے کے اندر نہیں. دنیا کا نظام بدل رہا ہے. امریکہ ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت برڈن شیئرنگ, برڈن شفٹنگ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ رول آؤٹ کر رہا ہے تب دنیا کے تمام حصوں میں. مشرق وسطیٰ میں اٹ مینز ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ آر دا ٹو مین پلرز and they have to somehow get along with Israel. UAE and Qatar and Egypt and Jordan یہ secondary powers ہیں. بیچ میں پھر سعودی عرب نے کہا کہ ہم اکیلے تو یہ نہیں کر سکتے, we need Pakistan on our side. So they pulled in Pakistan as well. So now یہ ایک خطے کی بدلتی ہوئی آرکیٹیکچر ہے. This is a historical moment for the world, بالخصوص for the خطہ. تو اس طرح کی جو اچانک جو مووز ہیں they should not be surprising because everybody is trying to calculate, especially players like UAE جنہوں نے اپنی ڈائس رول کر دی تھی. they signed the Abraham Accords. اب ان کو یہ امید تھی کہ سعودی will follow. اکتوبر 2023 کا جو حماس کا اٹیک تھا وہ نہ ہوتا تو ہو بھی جانا تھا, وہ ہو جانا تھا, and then UAE would not be in sparring with Saudi Arabia, but the Iranians torpedoed that by getting Hamas to do this attack, and the rest is history. So now وہ جو ان کی بیٹ ہے وہ پے آف نہیں کر رہی UAE کی. So now they're trying to find leverage and this is that. I mean دیکھیں اگر آپ تاریخ اوپیک کی اٹھا کے دیکھیں تو ملک جو ہیں ان کو جوائن بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں, پھر دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. So this is something that مجھے یہ بتائیں جو گلوبل اب اس وقت حالت ہے, بہت بری حالت ہو رہی ہے, ایک فوڈ سیکیورٹی کا سیریس مسئلہ اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور امریکہ بھی انڈائریکٹلی کافی افیکٹ ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب کہتے تو ہیں وہاں بھی فرٹیلائزر چڑھ گیا ہے, فیول بھی چڑھا ہوا ہے, باقی چیزیں ایک ڈومینو افیکٹ تو وہاں بھی بڑا سیریس ہو رہا ہے. بٹ لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. اگر باقی بھی ہم دیکھ لیں خطے میں جو ان کے الائز ہیں ان کی اکانومیز بھی تباہ ہو رہی ہیں سب کچھ. اگر ایران کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک انٹرنل ابھی اسٹرائف ہے, دے نیڈ ٹو جیل ٹوگیدر واٹ ایور, ہم کیا دیکھتے ہیں یہ دنوں میں اگر ایران نہیں سارٹ آؤٹ کرتا, کیا ایران کے پاس کتنا ٹائم ہے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کا؟ کچھ دن, کچھ ہفتے, بیکاز ہفتے مینز ڈیزاسٹر فار گلوبل اکانومی اینڈ ایلس ویئر آلسو. وقت کتنا ہے ان کے پاس؟ It's very hard to say محمد. اس میں جو ہے we really need more granularity, اور جو unfortunately ایران کا سسٹم اتنا اوپیک ہے خاص طور پہ جنگی حالت کے اندر کہ you really can't tell کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. You pick up signals, you try to make sense of them, you use it with your existing net assessment, اور اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے.
آئی ہیزیٹیٹ کہ میں کوئی نمبر جو آپ کو دوں، لیکن دیکھیں یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، بیکاز امپیریٹیوز ان کے بھی جو ہے دے آر رننگ اپ اگینسٹ دیئر امپیریٹیوز اینڈ کنسٹرینٹس، اور اسی طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل اکنامک کلاک ٹک کر رہی ہے. ہی از گاٹ الیکشنز کمنگ اپ، ہی ہیز ٹو شو اے ون، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ زیادہ دیر چل سکتا ہے. اگین اٹ کوڈ بی اف آئی ہیڈ ٹو سورٹ آف پٹ اے ویگ سورٹ آف ٹائم لائن، تو میں کہوں گا اٹ کوڈ بی اے فیو ویکس ٹو کپل آف منتھس. ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.